بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کس نے اس کے اکلوتے 11 سالہ بیٹے حیدر کا مار مار کے اتنا برا حال کر دیا؟ تڑپ کر وہ بار بار حیدر سے پوچھ رہے تھے، بتا کس نے کیا ہے؟ ان کی کھال کھینچ لوں گا۔ مگر حیدر چپ تھا۔ اس کے چہرے اور ماتھے پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں مگر ہونٹوں پر چپ۔ میں کل اسکول جا کر سارے اسکول کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ اسد اللہ خان غصے سے گرج رہے تھے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آخر حیدر نے اپنی زبان کھولی۔ خان نے حیدر کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ آپ کب تک میری اس طرح مدد کرتے رہیں گے؟ آپ مدد کریں گے لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ خان حیرت اور پریشانی سے حیدر کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کا دماغ چل تو نہیں گیا۔ آج سے پہلے اس طرح حیدر نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خان نے حیرت سے پوچھا۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے مدد کریں کہ پھر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے اس قابل بنائیں کہ مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے مارشل آرٹ سکھوائیں۔ مجھے ایسی بھٹی میں ڈالیں جہاں سے کندن بن کر نکلوں۔ حیدر نے اتنی سنجیدگی سے کہا جس کی توقع ایک بچے سے نہیں کی جا سکتی۔ حیدر کی بات سن کر خان کا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ یہ تو خان مانتا تھا کہ حیدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آئے دن اس کی کوئی نہ کوئی نئی بات یا خوبی سامنے آتی تھی۔ او جنیدارا، میرا شیر، دل خوش کیتا ہے۔ تو دیکھ اب تیرا باپ تیری ایسے مدد کرے گا کہ پھر میرے بیٹے تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خان نے وفور جذبات سے حیدر کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عمر کو کافی مشکلوں کے بعد اب آسانی ہونے لگی تھی۔ عمر کو بھی کافی مشکلوں کے بعد آسانی ہونے لگی تھی۔ اب وہ نظریں جھکا کر چلتا تھا۔ یونیورسٹی بھی کھل چکی تھی۔ نیا ٹرم اسٹارٹ ہو چکا تھا لیکن اس نے اپنی روٹین بنا لی تھی۔ نظریں جھکا کر چلنا، نظریں جھکا کر بات کرنا۔ اپنی دلچسپی کے خاطر وہ سفر کرتے ہوئے ہینڈز فری لگا لیتا اور تلاوت کے ساتھ ترجمہ سنتا رہتا یا کبھی کبھی فیس بک استعمال کر لیتا تھا۔ ایک ہفتہ ایسے کرنے کے بعد اس کو ایسا کرنے کا پھل ملا۔ عمار یونیورسٹی سے فری ہو کر قاسم اور جواد کے ساتھ کینٹین چلا گیا۔ وہاں 1 گھنٹہ گپ شپ لگا کر وہ گھر جانے کے لیے رخصت ہوئے۔ ان کی تقریباً روز یہی روٹین تھی۔ وہ اپنی گاڑی پر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ قاسم کی گاڑی کافی آگے جا چکی تھی۔ اس نے یو ٹرن لے کر واپس ہونا تھا کیونکہ اس کا اور عمار کا گھر مخالف سمتوں میں تھا۔ قاسم کی گاڑی یو ٹرن لے کر واپس دوسرے روڈ پر آ چکی تھی۔ قاسم نے بائیں کا اشارہ کیا تو عمار نے بھی ہاتھ ہلا کر بائیں کا اشارہ کیا، لیکن اچانک اسی وقت ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بائک قاسم کی گاڑی سے آ کر ٹکرائی۔ یہ تو شکر ہے کہ قاسم کی گاڑی اور بائک کی رفتار آہستہ تھی، ورنہ بائک والے کا شاید کچومر نکل جاتا۔ لیکن پھر بھی بائک ٹکرا کر گری اور سوار بھی نیچے گر پڑا اور اٹھ نہ سکا اور زمین پر ہی لیٹ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بائک سوار نے گرمی ہونے کے باوجود بھی کافی موٹی جیکٹ پہنی تھی۔ سر پر بلیک ہیلمٹ، سیاہ جیکٹ اور سر سے پاؤں تک سیاہ پوش لگ رہا تھا۔ قاسم گالیاں دیتا ہوا نیچے اترا اور غصے سے بائک سوار کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی قاسم سیاہ پوش کو کندھے سے پکڑ کر اٹھانے کے لیے جھکا، اچانک سیاہ پوش کا جسم تڑپا اور جو منظر حیرت سے عمار نے دیکھا اس نے عمار کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ سیاہ پوش نے تڑپ کر قاسم کے چھونے سے پہلے ہی اسے زوردار ہاتھ گھمایا اور اس کا
مکہ جھکتے ہوئے قاسم کی کن پٹی سے لگا۔ قاسم کا سر زور سے جا کر بونٹ سے لگا۔ سیاہپوش اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی قاسم کا سر ٹکرایا اسی لمحے سیاہپوش نے دوسری بار مکہ لہرایا اور زور سے کن پٹی پہ رسید کر دیا۔ قاسم لہرا کر زمیں بوس ہو گیا۔ عمار پیچھے کھڑی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر کار کا دروازہ کھول کر بھاگا۔ یو ٹرن لے کر آنے میں وقت لگتا تو وہ جنگلہ پھلانگتے ہوئے اس نے دیکھا سیاہ پوش قاسم کی گاڑی سے کچھ اٹھا کر بائک سیدھی کر رہا تھا۔ عمار نے دوڑتے ہوئے بائک والے سیاہ پوش کو پکڑنے کی کوشش کی مگر جنگلہ پھلانگنے سے لے کر بائک تک پہنچنے تک کا وقت سیاہ پوش کے لیے کافی تھا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے آگے نکل گیا۔ عمار نے قاسم کی گاڑی سے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا مگر پھر اس کی نظر قاسم پر پڑی جو بے سد لیٹا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عمار نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر بٹھا دیا۔ پھر جلدی سے اپنی گاڑی کو سائیڈ پر لگا کر قاسم کی گاڑی کو نزدیکی اسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ اسپتال پہنچتے ہی قاسم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا جبکہ عمار نے فوراً قاسم کے والد کو فون کر کے اسپتال پہنچنے کا کہا اور خود ڈاکٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی گہری چوٹ تو نہیں آئی؟ عمار نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس نازک حصے پر ضرب لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ سر کا زخم بھی گہرا نہیں، بینڈیج کر دی ہے اور انجیکشن لگا دیا ہے۔ 5 منٹ تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا اور باہر چلا گیا۔ عمار سیاہ پوش کے بارے میں سوچنے لگا وہ کون تھا؟ جان بوجھ کر ٹکرایا، کیا لے کر گیا؟ عمار باہر آیا اور قاسم کی گاڑی کا معائنہ کیا۔ قاسم کا موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں غائب تھے۔ عمار واپس آیا تب تک قاسم کو ہوش آ چکا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد قاسم پہلے خالی نظروں سے عمار کو دیکھتا رہا، پھر جب شعور کی چمک آنکھوں میں نمودار ہوئی تو چونک کر خود کو دیکھنے لگا۔ کون تھا وہ؟ کیا ہوا؟ قاسم نے گڑبڑا کر پوچھا۔ کوئی چور تھا، تمہارا موبائل اور لیپ ٹاپ لے گیا، عمار نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میرا لیپ ٹاپ لے گیا؟ قاسم نے دوہراتے ہوئے کہا۔ اوہ گاڈ، لیپ ٹاپ لے گیا۔ قاسم کا رنگ فک ہو گیا اور وہ گھبرایا ہوا اور خوفزدہ ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ لیپ ٹاپ ہی گیا ہے، نیا لے لینا۔ عمار اس کا رد عمل دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ قاسم کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اسے تو 10 لیپ ٹاپ بھی چلے جانے پر پرواہ نہ ہونی چاہیے، لیکن اب ایسے پریشان نظر آ رہا ہے جیسے ساری جمع پونجی کو لے گیا ہو۔ اس سے پہلے عمار اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا کمرے کا دروازہ کھلا اور قاسم کے ابو سیٹھ حلیم اندر داخل ہوئے اور پوچھا کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پریشان نظر آنے لگے۔ بجائے واقعہ بتانے کے قاسم نے فوراً سے اپنے والد کو کہا، پاپا وہ چور میرا موبائل اور لیپ ٹاپ لے گیا، جلدی کچھ کیجیے۔ کیا؟ لیپ ٹاپ لے گیا؟ سیٹھ حلیم بھی پریشان نظر آنے لگے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ علیم اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور فوراً فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ قاسم کا موبائل اور لیپ ٹاپ کوئی چھین کر لے گیا ہے، سارے کام چھوڑ دو اور فوراً تلاشی شروع کرو، اور کیا کرنا ہے تمہیں پتہ ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں میں جی پی ایس لگا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کرو۔ قاسم فون پر کسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگا۔ عمار حیرانی سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لیپ ٹاپ کے پیچھے اتنی پریشانی؟ اور کیا مطلب تھا اس باتوں کا؟ تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اور یہ سب کہہ رہے تھے۔
قاسم نے مختصراً بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، علیم نے قاسم کو کہا تو قاسم فوراً پیٹ سے نیچے اتر گیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، لیکن معاف کرنا، تھوڑی ایمرجنسی ہے گھر پر، تو جانا پڑے گا، علیم نے عمار سے کہا اور عجلت میں باہر چلے گئے۔ بعد میں ملتے ہیں، قاسم نے بھی تیزی سے باہر جاتے ہوئے عمار سے کہا۔ عمار احمقوں کی طرح کمرے میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی گاڑی تو حادثے کی جگہ پر کھڑی تھی، قاسم نے بھی ادھر ہی جانا تھا، لیکن اس نے بھی نہیں کہا کہ آؤ تمہیں وہاں ڈراپ کر دیں۔ وہ باپ بیٹا تو بس لیپ ٹاپ کے بارے میں پریشان تھے۔ عمار نے سر جھکاتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ یہ رڈل وہ سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ خان نے حیدر کے کہنے پر اس کا اسکول تبدیل کروا دیا اور اس کے لیے بڑی پریشانی سے ایک ایسا ٹرینر ڈھونڈا تھا جو اس کے بیٹے کی خواہش کے مطابق اسے لڑنے کا فن سکھا سکے اور مارشل آرٹ میں ماہر بنا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ وہ شخص عجیب تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کو اس کی شرائط پر سکھائے گا، کہ اسے پورا اختیار ہوگا، وہ جو چاہے کرے گا اور حیدر کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا جب تک اس کی ٹریننگ چلتی رہے گی۔ گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، مہینے میں ایک دن بس وہ گھر جا سکے گا، اور نہ حیدر سے ملنے کی کوئی اجازت ہوگی کسی کو۔ یہ شرطیں سن کر خان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ پہلے تو وہ یہ پروگرام ہی کینسل کر کے گھر آیا، لیکن حیدر نے شرطیں ماننے پر اصرار کیا تو مجبوراً حیدر کو لے کر دوبارہ اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو ماسٹر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے یقین دہانی کروائی کہ حیدر کی پڑھائی بھی چلتی رہے گی اور اس کا معاوضہ بھی اچھا خاصا تھا، جو عام متوسط طبقے کا بندہ شاید ادا نہ کر پاتا۔ حیدر کو ماسٹر کے پاس چھوڑ کر خان افسردہ سا واپس چلا گیا۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان تھی، لیکن حیدر کی خوشی کے خاطر انہوں نے دل پر پتھر رکھ دیا تھا۔ حیدر کا پہلا دن تھا اور وہ سر جھکائے ماسٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ آگ کی بھٹی سے گزر کر کندن بننا نہایت مشکل ہے، بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کیا یہ تم جانتے ہو؟ ماسٹر نے پہلی بار حیدر سے مخاطب ہوئے یہ کہا۔ جی ماسٹر، مجھے پتہ ہے، مگر میں اس کے لیے تیار ہوں، حیدر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں، ماسٹر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیدر کے سامنے گزرتے ہی ماسٹر نے لات آہستہ سے گھمائی اور حیدر کی پنڈلی سے ذرا نیچے پتہ نہیں کون سی رگ پر لگائی، لیکن شدید درد کی لہر حیدر کی ٹانگ میں دوڑی۔ وہ ایک بے اختیار لڑکھڑا گیا۔ اگر کرسی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ زمین پر گر جاتا۔ حیدر ہونٹ بھینچ کر درد ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر کو حیرانی ہوئی، ماسٹر نے ضرب تو بہت ہلکی سی لگائی تھی، مگر درد اتنا شدید کیوں ہوا؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، ماسٹر نے لات ایک بار پھر گھمائی اور اسی جگہ دوبارہ لگائی۔ اس بار حیدر اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روک نہ سکا اور ساتھ ہی زمین پر گر گیا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے فون کی بیل بجی اور ماسٹر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ درد کی شدت سے حیدر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ چند لمحوں بعد ماسٹر کمرے میں آئے اور آتے ہی کہنے لگے، یہاں سے جاتے ہوئے تمہارے ابو کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ انتہائی سیریس حالت میں ہے اور اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ حیدر تڑپ کر اٹھا۔
درد کی لہر تو اٹھی مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ درد، تکلیف وہ سب بھول چکا تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اپنے ابو کے پاس چلا جائے۔ پلیز مجھے جلدی ان کے پاس لے کر جائیں، حیدر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ چلو، یہ کہتے ہوئے ماسٹر باہر کی طرف چلے تو حیدر دوڑتا ہوا ان کے پیچھے جانے لگا۔ درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں مگر حیدر کا ذہن اپنے ابو کی طرف جا رہا تھا۔ پارکنگ میں کار کے پاس پہنچ کر ماسٹر اچانک سے مڑا اور حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو واپس کمرے میں۔ مگر میرے ابو، حیدر نے ہراساں ہو کر کہا۔ تمہارے ابو کو کچھ نہیں ہوا، میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ تمہیں پہلا سبق دینا تھا، ماسٹر نے اطمینان سے کہا اور واپس کمرے میں چلے گئے۔ یہ کیسا سبق تھا؟ پریشان و حیران حیدر بھی ان کے پیچھے کمرے میں چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر ماسٹر ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ حیدر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، اگر میں تمہیں تمہارے ابو کے بارے میں یہ حادثے والا جھوٹ نہ بولتا تو کیا اس حالت میں تم دوڑتے ہوئے باہر جانے کا سوچتے؟ یہ سوچ کر بتاؤ۔ ماسٹر مسکرا رہے تھے۔ حیدر سوچنے لگا۔ درد شدید تھا اس وقت، لیکن ابو کے بارے میں سن کر وہ سب کچھ بھول گیا۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ شاید وہ کھڑا نہ ہو پاتا، لیکن ابو کا سن کر نہ جانے کہاں سے اتنی قوت اور برداشت آ گئی اور وہ درد کو نظر انداز کر کے بھاگنے لگا۔ ہاں، اگر ایسی بات نہ سنتا تو وہ ایسی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں سر، میں اگر وہ بات نہ سنتا تو شاید اس طرح کا رد عمل ظاہر نہ کر پاتا، حیدر نے آہستہ جواب دیا۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ تم وہی درد وہی، پھر کیوں نہیں کر پاتے؟ ماسٹر نے پوچھا تو حیدر کوئی جواب دے نہ سکا۔ اوکے، میں بتاتا ہوں۔ اکثر نوٹ کیا ہو کہ بعض اوقات ہمیں سر، ٹانگ یا جسم کے کسی اور حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ محسوس ہوتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر اس وقت بے دھیانی میں کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی دلچسپ سی فلم یا کسی بچے کی کوئی کیوٹ سی حرکت یا اسی طرح کی کوئی اور دل فریب منظر سامنے آ جائے تو جب تک وہ منظر یا چیز سامنے رہتی ہے ہم درد کو بھولے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ منظر یا چیز سامنے سے ہٹ جائے یا ختم ہو جائے تو پھر درد کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ ماسٹر خاموش ہو گیا۔ حیدر نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ ماسٹر بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ کیا اس وقت درد ختم ہو جاتا ہے جب ہم اپنی دلچسپ چیز میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں، درد ہوتا ہے مگر ہم اپنے ذہن کو دوسری طرف اتنا الجھا لیتے ہیں کہ وہ درد کا احساس محسوس نہیں کر پاتا۔ یہی ہم عام روٹین میں بھی کر سکتے ہیں، درد کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی سوچ اور ذہن پر قابو پا کر۔ عموماً درد اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم محسوس کرتے ہیں، یہ درد کا خوف اور احساس ہوتا ہے جو درد کی شدت میں تقریباً 10% اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو درد کی اصل شدت سے درد کو 10% کم کر سکتے ہیں، ماسٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہیں سے تمہاری ٹریننگ کا آغاز ہوگا، درد پر قابو پانا، ماسٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیدر کے دل میں ماسٹر کے لیے اچانک سے بہت عزت پیدا ہوئی اور عقیدت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔